جن کی ایک آیت، اس پر بعض چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ یہ آیت نمبر 26، اس کو ذرا سمجھ لو۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہو عالم الغیب، وہ اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ فلا یظہر، پس نہیں غلبہ دیتا، علی غیبہ، اپنے غیب پر، احدن، کسی ایک کو بھی، الا من ارتضی من رسول، مگر جن کو رسول چنتا ہے، فإنہ یسلک، پس وہ چلاتا ہے ان کے آگے بھی اور پیچھے بھی، رصدا، حفاظتی، نگران وغیرہ، رصدا۔ یہ آیت ہے، اس آیت پر بریلوی حضرات کو نعرے لگاتے ہیں اور اس آیت کی تحریف کر کے اس کا معنی بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے مختصر طور پہ سب سے پہلے مسئلہ علم الغیب کی تنقیحات یہ ذرا سمجھ لیں، اس کے بعد میں اس آیت کا ترجمہ کروں گا، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ آیت ہماری دلیل ہے اور رضاخانی صرف اس کی تحریف کر جانتے ہیں، اس کا صحیح معنی اور مفہوم کرنا ان کے بس میں نہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ مسئلہ علم الغیب میں تنقیحات کا بیان۔ نمبر 1، تنقیح نمبر 1، کہ لفظ عالم الغیب کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درست ہے یا نہیں؟ ہر ایک قائل اور منکر کا حکم واضح کریں۔ نمبر 2، علم الغیب آپ کے نزدیک اطلاعی ہے یا صفت غیب دانی عطائی ہے؟ علم الغیب آپ کے نزدیک اطلاعی ہے یا صفت غیب دانی عطائی ہے، یا بالفاظ دیگر علم الغیب بذریعہ اطلاع یا صفت غیب دانی بالاحاطہ، اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ نمبر 3، علم غیب محیط یا بعض، یہ اوپر بھی ساتھ ملا لینا، ہر ایک قائل اور منکر کا شرعی حکم۔ تنقیح نمبر 2 پر قائل اور منکر کا شرعی حکم واضح کریں، اور تنقیح نمبر 3 پر بھی کیا ہے؟ تنقیح نمبر 3، علم الغیب سے مراد علم غیب محیط یا بعض،
ہر ایک قائل اور منکر کا شرعی حکم۔ نمبر 4، تنقید نمبر 4، یہ علم الغیب صرف نبی کریم علیہ السلام کے لیے یا تمام انبیاء کرام کے لیے؟ صرف، اگلی تنقید نمبر 5، صرف انبیاء کرام کے لیے یا اولیاء کرام کے لیے بھی؟ نمبر 6، ساتھ ساتھ یہ خود لکھتے ہیں ہر ایک قائل اور منکر کا شرعی حکم، اس کی وضاحت۔ نمبر 6، صرف اولیاء کرام کے لیے یا کافۃ المومنین کے لیے؟ قائل اور منکر کا شرعی حکم صرف مومنین کے لیے۔ تنقید نمبر 7، صرف مومنین کے لیے یا شیطان، ملک الموت اور دیگر مخلوقات کے لیے بھی؟ قائل و منکر کا شرعی حکم۔ تنقید نمبر 8، 8ویں تنقید تب ہوگی کہ تعبیر بما کان و ما یکون ہو، تعبیر ہو ما کان اور ما یکون کے علم سے۔ پھر 8ویں تنقید کہ بعض ما کان، بعض ما یکون، یا جمیع ما کان، جمیع ما یکون، قائل اور منکر کا شرعی حکم۔ کتنی ہو گئی؟ 8۔ تنقید نمبر 9، عقیدہ مساوات و فرق ذاتی عطائی و حادث و قدیم درست یا غلط، قائل و منکر کا شرعی حکم۔ اور تنقید نمبر 10، تنقید نمبر 10 کا تعلق ہے زمانہ اعطاء کے ساتھ، زمانہ اعطاء علم غیب۔ یہ علم الغیب یا علم جمیع ما کان ما یکون کب عطا ہوا؟ اس میں یہ ذہن میں رکھ لو کہ بریلویہ کے 3 عقیدے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ولادت سے، بعض کہتے ہیں معراج سے، اور بعض کہتے ہیں نزول قرآن کے اختتام پر، نزول قرآن کے اختتام پر۔ یہ 3 نظریات احمد رضا خان کا آخری نظریہ ہے۔ نزول قرآن کی تکمیل ہوئی تو علم غیب کی بھی تکمیل ہوئی، اس سے پہلے نہیں۔ اور مفتی احمد یار وغیرہ کا معراج پر، اور دیگر بریلویوں کا، عمر اشروی وغیرہ کا، وہ ولادت سے علم غیب اور علم جمیع ما کان ما یکون کے قائل ہیں۔ اب مسئلہ ہے ان کے نزدیک عقیدے کا، تو احمد رضا خان کے نزدیک
مفتی احمد یار کی پارٹی اور عمر اچھروی اس کی پارٹی وہ قرآن کی منکر اور محرف اور شان نبوت سے نابلد ہے، اور عمر اچھروی کے نزدیک احمد یار خان گجراتی اور احمد رضا یہ بالکل مرتد ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک علم غیب ملتا ہے ولادت پر اور یہ اس کے قائل نہیں ہے، مسئلہ عقیدے کا، کفر اور اسلام کا، اس لیے یہ دونوں پارٹیاں، اور مفتی احمد یار کے نزدیک عمر اچھروی بھی احمد رضا، یہ دونوں پارٹیاں دائرہ اسلام سے خارج اور شان نبوت کی منکر یہ۔ اب تھوڑا سا ان کو سمجھ لو، وقت بالکل نہیں، آج انشاءاللہ ہم آخری پارہ کم از کم آدھا پڑھیں گے، کم از کم، بہت مختصر کر رہا ہوں۔ اب تنقید نمبر 1 کیا تھی کہ لفظ عالم الغیب کا اطلاق، اس میں احمد رضا خان کے فتاوی اور سعیدی کی تبیان القرآن ان دونوں میں لکھا ہے کہ لفظ عالم الغیب کا اطلاق نبی کریم علیہ السلام پر درست نہیں، دونوں کہتے ہیں درست نہیں۔ اب جبکہ دوسرے بریلوی وہ لفظ عالم الغیب کا اطلاق کرتے ہیں، ایک، دوسرا علم الغیب ہو اور عالم الغیب نہ ہو، یہ ذرا منطق بھی سمجھنے کی ہے۔ ادھر دعویٰ علم غیب کا ہے اور علم غیب کے باوجود عالم الغیب نہیں، ایک آدمی قرات کا ماہر ہے اور قاری نہیں، علوم کا ماہر ہے اور عالم نہیں، ریاضی کا اسپیشلسٹ ہے لیکن ریاضی دان نہیں، قوانین کا ماہر ہے لیکن قانون دان نہیں، علم غیب ہے لیکن عالم الغیب نہیں، یہ منطق بھی سمجھنے کی ہے۔ اور نمبر 2 دوسری تنقید کیا تھی؟ یہ وضاحت کے علم غیب اطلاعی مانتے ہو، کیا مطلب کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امور غیبیہ پر جو اطلاع دی ہے اس کا نام علم غیب رکھتے ہو، علم بمعنی دانستن جس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کا نام علم غیب ہے تمہارے نزدیک، یا صفات غیب دانی؟ صفات غیب دانی کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی طاقت عطا فرما دی کہ ہر جزی میں اطلاع کی ضرورت نہ رہی، ہر جزی میں اطلاع کی ضرورت نہیں، ایسا ملکہ اور قوت دے دی، جیسے آپ کو قوت سماعت دی تو آپ سنتے ہیں، آپ کا یہ سننا ایک ملکہ پر مبنی ہے، اسی طرح قوت بصارت دے دی، آپ دیکھتے ہیں تو انبیاء کرام کو اس طرح کی کوئی قوت اور حفظ یا ملکہ عطا کر دیا کہ امور جزئیہ میں پھر اطلاع باری کی کوئی ضرورت نہ رہی، بلکہ وہ اس ملکہ کی بنیاد پر امور غیبیہ جاننے پر قادر ہے اور اس ملکہ کی بنیاد پر امور غیبیہ کی تخریج کر سکتے ہیں، ہر امر کی اطلاع کی ضرورت نہیں۔ یہ مطلب ہے کہ علم الغیب اطلاعی ہے یا عطائی ہے؟ اطلاع کا مطلب ہے کہ جب تک اطلاع نہ آئے، وہی نہ آئے، پتہ نہ چلے، لیکن یہ عطا کا مطلب یہ ہے کہ ایسی قوت عطا کر دی جائے کہ وہاں پر وحی کی ضرورت ہی نہ رہے اور وہاں پر اطلاع کی ہر جزی میں ضرورت ہی نہ رہے۔ تو تم کس کے قائل ہو، علم غیب اطلاعی کے یا علم الغیب عطائی کے؟ یہ دونوں کا فرق ہے، اور اسی کا دوسرا نام ہے صفات غیب دانی، صفات غیب دانی، ملکہ غیب دانی۔ اور پہلے جو جہاں کچھ بزرگ تھے تو گزشتہ سال میں نے عرض کیا تھا کہ علم بمعنی دانستن یا علم بمعنی
ملکہ، اب اسی کی تعبیر بدلی ہے، مراد ہوئی ہے علم کا کون سا معنی لوگے؟ ہاں بھائی اگلا کون سا لفظ ہے؟ ہاں علم محیط، علم محیط سے مراد کیا ہے کہ دنیا بلکہ علم الغیب کا کوئی شعبہ نہ رہا ہو جس میں خود کنو ذات باری تعالی اور کنو صفات باری تعالی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کنو بھی اور صفات کی کنو بھی، اور کوئی چیز کنو ذات کنو صفات تک تمام علم محیط یا ذات و صفات کو مستثنا کرتے ہو اور کنو ذات باری یا کنو صفات باری کو مستثنا کر کے آپ کہتے ہیں اس کے علاوہ جو مخلوق کا علم ہے وہ آپ جانتے ہیں، یا اللہ رب العزت کی ذات کی کنو اور حقیقت یا صفات کی کنو اور حقیقت اس کو بھی آپ جانتے ہیں، جس کے بارے میں احمد رضا خان نے صاف لکھا کہ کنو باری تعالی یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی حقیقت یہ مخلوق کے لیے بحال ہے، مخلوق کو یہ حاصل ہو سکتی نہیں، عقلاً محال ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ بھی ضروری ہے کہ علم الغیب محیط ہے یا بعض ہے، اور اگر بعض مانے تو اس سے حد پوچھنی چاہیے کہ اس کی حد کیا ہے، بعض کی حد متعین کرو، صرف ذات صفات کے علاوہ باقی تمام علوم لامتناہیہ اور غیر متناہیہ وہ بھی حاصل ہیں، یا علوم متناہیہ حاصل ہیں، اگر علوم غیر متناہیہ وہ بھی حاصل ہیں، وہ مخلوق کے لیے احمد رضا خان نے یہ بات بھی لکھی فتاوا میں کہ یہ مخلوق کے لیے عقلاً محال ہے، لیکن جو دوسرے چیلے چاٹے ہیں یہ جب بیان کرتے ہیں کلی 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 کل، یہ وہ سب سے آگے نکل جاتے ہیں، اس لیے اس بات کی تنقید بھی ضروری ہے کہ علم الغیب محیط ہے یا علم الغیب بعض ہے۔ یہ اس کے بعد تنقیحات آسان، ایک آگے نمبر آ رہا ہے کہ ایک آدمی مساوات کا نظریہ رکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا علم کمیت میں برابر ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ جانتا ہے اللہ نے سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا، فرق صرف ذاتی عطائی اور فرق صرف حادث حدوث و قدم کا ہے کہ نبی کا علم حادث، اللہ کا علم قدیم، نبی کا علم عطائی، اللہ کا علم ذاتی، صرف اس کا فرق ہے۔ باقی تسویہ کا نظریہ رکھتا ہے کہ ہے اللہ تعالیٰ کے برابر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، تو ایسا انسان مسلمان ہے یا نہیں، اس کا شرعی حکم۔ اور یہ بھی اس لیے میں نے کروایا کہ خود احمد رضا خان نے اس نظریہ کو کفر قرار دیا ہے، تسویہ والا نظریہ۔ اس کے بعد بات بدل گئی، ماں کان اور ماں یکون، اس میں تفصیل آ گئی کیا کہ بعض ماں کان یا بعض ماں یکون۔ باقی بات آسان ہے، اس تنقیحات میں صرف یہ چند باتیں وضاحت طلب تھی وہ میں نے کر دی۔ یہ تو سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ ہاں یہ ذہن میں رکھ لو۔ اب آؤ لیکن آنے سے پہلے اپنا عقیدہ بھی سمجھ لو کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عالم الغیب ہونا یہ صرف خاصہ خدا بندی ہے، اور مخلوق پر عالم الغیب کا اطلاق کسی تعبیر سے بھی ہو وہ ارتداد اور کفر کا اعلیٰ شعبہ ہے۔ لفظ عالم الغیب کا اطلاق مصیبت پڑ گئی ہے، ہاں آپ جیسے لوگوں کا واسطہ پڑ گیا ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ بالکل ابھی نعرے لگانے ہو نا تو سارے اٹھ جائیں گے نعروں کے، اور بولنا نہیں ہے،
لفظ عالم الغیب کا اطلاق مخلوق پر کسی تعبیر سے بھی کفر ہے. ایک. نمبر 2، علم الغیب خاص خدا بندی ہے، اور علم الغیب کا اطلاق مخلوق کے کسی فرد پر بھی کسی تعبیر سے بھی صریح کفر ہے. 2. تیسرا، علم جمیع ما کان جمیع ما یکون، یہ بھی خاص خدا بندی ہے، اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. اور علم جمیع ما کان جمیع ما یکون کا نظریہ مخلوق کی کسی ہستی کے بارے میں بھی رکھنا یہ واضح کفر ہے اور خروج عن الاسلام ہے، واضح طور پہ کفر ہے. اب کتنی باتیں میں نے کر دی؟ 3. اور اسی طرح چوتھی بات کہ تسویہ، وہ خود بخود سمجھ آ گیا. تسویہ علم کا اللہ تعالیٰ کے برابر ماننا کسی تعبیر سے بھی اور کسی تحریف سے بھی، یہ بھی واضح کفر ہے. یہ 4 باتیں. اور 5ویں بات سمجھو، علوم 3 قسم پر ہے، ذرا توجہ میری طرف رہے. علوم اللہ تعالیٰ نے، چلو اس کو مختصر کر رہا ہوں، یہ 4 باتیں جو میرے کو، یہ ہمارے عقیدہ ہے، لیکن یہ عقیدہ جواب دعویٰ بنے گا ان کے دعویٰ پر. جس طرح ان کی عبارت ہوگی اس کے مد مقابل آپ کی عبارت ہوگی. 1. نمبر 2 کہ ہمارا نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امور غیبیہ پر بہت سارے امور پر اطلاع دی. امور غیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت سارے امور غیبیہ پر اطلاع دی. بعض کا تعلق ماضی کے ساتھ، بعض کا حال کے ساتھ، بعض کا استقبال کے ساتھ، بہت سارے امور غیبیہ پر اطلاع دی. لیکن یاد رکھنا، علوم یا اس اطلاع امور غیبیہ اس کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1، وہ امور جو متعلقہ بالرسالہ ہے، وہ امور غیبیہ جو متعلقہ بالرسالہ، رسالت کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ان کی 2 قسمیں ہیں. امور متعلقہ بالرسالہ، نمبر 1 ان کو کہتے ہیں اثبات رسالت کے لیے اور احکام رسالت کے لیے. ان کا تعلق اثبات رسالت کے ساتھ ہوگا یا احکام. اثبات کا مطلب ثابت کرنا، احکام کا مطلب پختہ کرنا، مضبوط کرنا. 1. نمبر 2 وہ امور جن کا تعلق ارکان رسالت کے ساتھ یا احکام رسالت کے ساتھ ہے، یہ 2 قسمیں. اور دوسرے وہ امور ہیں جو غیر متعلقہ بالرسالہ ہے. غیر متعلقہ بالرسالہ اور غیر متعلقہ بالرسالہ بعض وہ امور ہیں جو خواص خدابندی سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خواص سے ہیں، اور بعض وہ امور ہیں جو شان رسالت کے منافی ہے، شان رسالت کے منافی ہے. یا اسی کو تعبیر کر لو، یہ وہ امور ہیں جو شان رسالت کے منافی ہیں. ان کا تعلق نہ احکام رسالت سے ہے، نہ احکام رسالت سے ہے، نہ اثبات رسالت سے ہے، اور نہ ارکان رسالت سے ہے، بلکہ وہ ان میں ایسے امور ہیں جو شان نبوت کے خلاف ہے، شان نبوت کے منافی ہے. پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ امور جن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء کرام کو اطلاع دی جاتی ہے، وہ امور غیبیہ ان کی 3 اقسام ہیں. اور پہلی تقسیم کہ وہ امور جو متعلقہ بالرسالہ ہے، یعنی ان کا تعلق رسالت کے ساتھ ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو غیر متعلقہ بالرسالہ، جو متعلقہ بالرسالہ ہے. ان کی پھر کتنی قسمیں؟ 2. نمبر 1 وہ امور غیبیہ جن کا تعلق ہے احکام رسالت کے ساتھ
یا اثبات رسالت کے ساتھ، یعنی رسالت کے ثبوت اور رسالت کو پکا کرنے کے لیے جیسا کہ معجزات ہیں، معجزاتاً امور غیبیہ پر اطلاع، امور ماضبیہ پر، مستقبلہ پر اور حال پر اطلاع آپ کو دی گئی، آپ کی رسالت کے اثبات اور احکام کے لیے بطور معجزہ کے جو اطلاع ملی، ایک وہ امور ہیں اور ایک وہ ہیں جن کا تعلق ہے ارکان رسالت کے ساتھ اور احکام رسالت کے ساتھ۔ مثلا نماز عمل ہے، اب نماز سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ بھی امر غیب ہے۔ نماز کے جتنے اعمال ہیں، ان اعمال کی کمیت، ان اعمال کی کیفیت، ان اعمال کی اجزیہ، ان پہ جو جزا مرتب ہوگی، یہ وہ امور ہیں جن کا تعلق ہے ارکان رسالت کے ساتھ۔ پیغمبر کا کام ہی یہ ہوتا ہے اور یہ چیز رکن ہوتی ہے پیغمبر کی نبوت کا کہ وہ لوگوں کو آ کر وہ اعمال بتائیں جو اعمال اللہ جن پہ راضی ہوتا ہے، ان پہ اجر و ثواب ملتا ہے، اور ان اعمال سے روکیں جن پر اللہ ناراض ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ اب ذرا بات ذہن میں رکھنا کہ جو امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام کیے، ایک کام آپ نے وہ اعمال بتلائے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان اعمال کی کیفیت بتلائی، ان اعمال کی کمیت بتلائی، ان اعمال کی اجزیہ آپ نے ذکر کی، جزائیں ذکر کی، ثواب ذکر کیے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ امور غیبیہ ہیں۔ تو اب ذرا پھر آؤ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ امور غیبیہ جن کا تعلق احکام رسالت کے ساتھ ہے، وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، سب انبیاء کو اطلاع دی گئی، اور سب سے زیادہ امام الانبیاء کو ان پہ مطلع کیا گیا، اور وہ امور جو ارکان رسالت سے ہے ان پر بھی سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، کیونکہ آپ کی شریعت کامل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے اعمال امت کو بتلائے، ان اعمال کی کیفیت بتلائی، کمیت بتلائی، ان پر اجزیہ، ثواب اور جزا کی آپ نے وضاحت کی، اور ان اعمال کے سارے وہ درجات آپ نے امت کو بتلائے ہیں، اس لیے ان پر بھی آپ کو کامل اطلاع ملی۔ رہ گئے وہ امور جو غیر متعلقہ بالرسالہ، قیامت کب آئے گی اور پوری مخلوقات کے سارے احوال، باری بری ساری مخلوقات کے اعمال، ان کے احوال، ان کی کیفیات جاننا، اور زمین کے اندھیروں کے اندر کی چیزیں جاننا، سمندروں کے پیٹ کے اندر کی چیزیں جاننا، اور ریت کے ذرات کے احوال جاننا، درختوں کے پتوں کے احوال جاننا، اور ادویہ کے احوال جاننا، ان کا تعلق رسالت سے ہے ہی نہیں، ان کا تعلق خالقیت اور الوہیت کے ساتھ۔ یہ وہ امور ہے جن کا رسول کے ساتھ تعلق نہیں۔ پھر انہی میں بعض وہ امور ہیں جو شان رسالت کے منافی ہیں اور وہ نبوت کی شان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پہ ان میں وہ امور ہیں جتنی چیزیں ہیں دنیا میں، یہ مثال کے طور پہ اب مچھر ہے، اب مچھر ایک مچھر پیدا ہوا اور وہ سال تک زندہ رہا، 2 سال تک، اس عرصے میں اس مچھر نے کتنی مرتبہ جماع کیا، کتنے اس نے انڈے دیے، کتنے اس کے بچے نکلے، اور کہاں کہاں رہے، وہ مچھر کہاں کہاں اڑتا رہا، کتنی شادیاں کی ہیں، کتنی اولاد ہوئی ہے۔ اب ایسے امور ہیں جو شان نبوت کے مناسب ہی نہیں۔ علمی یہ کہتے ہیں کہ ان امور کا بھی نبی پاک کے لیے جاننا ضروری ہے، اور اسی طرح بعض وہ چیزیں ہیں تھیٹر، چکلے، ان امور کی ساری اطلاعات یہ شان نبوت کے مناسب ہی نہیں، شان نبوت کے ساتھ سجتی ہی نہیں۔ اس لیے یاد رکھ لو، ہمارا پھر کہہ رہا ہوں بالکل خلاصہ نکال کے، اس کی 2 تعبیریں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مکان پہ بھی اطلاع ہوئی،
بعد ما یکون پہ بھی اطلاع ہوئی، اس علم کا نام ہے اطلاع علی الغیب، اس علم کا نام ہے انباء الغیب۔ لیکن وہ امور جو متعلقہ بالرسالہ تھے، خواہ وہ اثبات رسالت کے لیے یا احکام رسالت کے لیے یا ارکان رسالت تھے اور احکام رسالت سے تھے، ان پر آپ کو اطلاع دی گئی، اور رہ گئے وہ امور جو غیر متعلقہ بالرسالہ ہیں، ان امور کی اطلاع امام الانبیاء کو بھی نہیں اور دیگر انبیاء کو بھی نہیں۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ مسئلہ یہ ہے، اگر سمجھ آ گئی ہے تو اس کی، اگر نہیں آیا تو اور تعبیر کر دیتا ہوں۔ آ گئی ہے سمجھ اچھی طرح؟ اب دیکھو، اب اس آیت کو دیکھو۔ پہلے مشرکین کا میں استدلال کروں گا۔ مشرک جیسے استدلال کرتے ہیں غلط معنی ہوگا، اور استدلال مشرکین وہ اس آیت کا کیا معنی کرتے ہیں پہلے وہ معنی کر رہا ہوں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ صحیح معنی ہے۔ وہ استدلال مشرکین والا معنی، وہ عالم الغیب جاننے والا ہے، الغیب ہر غیب کو، فلا یظہرو پس نہیں اطلاع کرتا، علی غیبہ یا نہیں غلبہ دیتا، علی غیبہ اپنے غیب پر، اپنے غیب پر، اور وہ اپنا غیب کیا ہے؟ الغیب، اپنا غیب کیا ہے؟ الغیب، اپنے کل غیب پر، احدن کسی کو، الا من ارتضی بالرسول مگر اس کو جو پسند کرتا ہے رسولوں میں سے، اس کو جو پسند کرتا ہے رسولوں میں سے۔ یہ معنی کیا احمد رضا خان نے۔ بس جہاں تک بات ختم۔ اب وہ استدلال کی دو بنیادیں، پہلی بنیاد عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے۔ اب کہتے ہیں الغیب، اللہ بعض غیب جاننے والا ہے یا کل غیب؟ اللہ کل غیب جانتا ہے تو غیب ہی اپنے غیب پر، تو اللہ جب کل غیب جانتا ہے تو معنی کیا ہوگا؟ اللہ کل غیب پر کسی کو اطلاع نہیں کرتا، مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کرے اس کو کل غیب پر اطلاع کر دیتا ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ رسول کلی غیب جانتا ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اگر آپ کے ذہن میں وہ تنقیحات ہو عالم الغیب کی تو جہاں فٹ کر لو، عالم الغیب اللہ جاننے والا ہے کل غیب کو، متناہی کو یا غیر متناہی کو؟ غیر غیب ہی بھی مڑے گی غیر متناہی کی طرف، تو احمد رضا کی فتوے سے ساری ذریت کافر بنے گی۔ یہی تنقیحات کا ہی مطلب ہوتا ہے۔ اور اگر ذات صفات کو مستثنا کرو تو پھر غیبی ہی کیسے بنے گی؟ بقول تمہارے پھر غیبی بن ہی نہیں سکتا۔ اندھیرا ہو پھر بولا کرو۔ اب لیٹ نہیں ہمیں لگاؤ نعرے لگاؤ۔ اچھا جی، اگر آپ کی توجہ ہو تو استدلال ٹوٹ چکا ہے۔ غیب ہی پر جتنا زور لگایا نا، عالم الغیب، اس الغیب کو کرو متعین، اور تنقیحات کے بعد اس کو کہو کہ اللہ جتنا جانتا ہے اللہ اتنے پر ان کو بھی غلبہ دے دیتا ہے، پھر یہ تو تسویہ ہوا، تسویہ ہوا، اللہ کے برابر ہوا، اور علم غیب لا متناہی ہوا، علم محیط ہوا، اور تین چیزیں آئی نا، علم
محیط، تسویہ، غیر متناہی، یہ تینوں چیزیں جہاں پر غیب ہی جب لوٹے گی نا الغیب کی طرف، عالم الغیب کی طرف، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اللہ لامتناہی علم، اس پر غلبہ دیتا ہے رسولوں کو، اور اللہ علم محیط پر غلبہ دیتا ہے رسولوں کو، اور اللہ اپنی ذات کی گنوں پر غلبہ دیتا ہے رسولوں کو۔ جب یہ معنی بنے گا اس غیب ہی کا، اب ہمیں فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں، اب احمد رضا کے فتویٰ سے بریلوی مناظر کافر شبد، اب اسی کا فتویٰ ہوگا۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اس پر مناظرہ ہوا تھا پپلا میں، پپلا کا مولوی تھا بہت بڑا، پپلانوی، پپلا یہ میاں والی میں ہے، بہت بڑا محمود پپلانوی، بہت بڑا مولوی تھا، اور یہ نام مراد حضرت شیخ الہند کا شاگرد تھا، اور دیوبند کا فاضل تھا، اور کٹر مشرک تھا، اول نمبر کا مشرک۔ اب اس کا مناظرہ تھا مولانا حسین علی صاحب کے ساتھ، مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ، مسئلہ علم الغیب پر۔ تو وہاں پر یہ منطقی بڑا تھا، بڑا منطقی، تو اس نے شرط لگائی کہ فلاں طرف سے جو لوگ آئیں گے وہ مناظرہ میں شریک نہیں ہو سکیں گے، فلانی طرف سے۔ اس کو اطلاع مل چکی تھی کہ اس طرف سے بابا غلام رسول آ رہا ہے، وہ انی والا بابا مشہور منطقی وہ آ رہا ہے۔ اس بے ایمان نے کہا کہ فلاں طرف سے جو مولوی آئے گا اس طرف سے وہ مناظرہ میں شریک نہیں ہو سکتا۔ مولانا حسین علی صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، نہیں ہوگا۔ مناظرہ جب شروع ہوا بابا بھی پہنچایا، غلام رسول صاحب یہ حضرت صاحب کے شاگرد بھی تھے، اور امام المناطق کا تھے، اور اس وقت پپلانوی کو بھی بڑا ناز تھا اپنی منطق پر۔ بابا دور سے ہی آ کے اپنے بازو اوپر کر رہا تھا کہ آج میں اس کی منطق نکالوں گا، اب پتہ چلے گا۔ جب پہنچا تحریر دیکھی تو بہت افسوس ہوا، کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا، آج تو میں آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے۔ مولانا حسین علی صاحب نے فرمایا مناظرہ میں خود کروں گا، آپ نے کہی۔ خیر اس محمود پپلانوی نے یہ آیت پڑھی، اب ذرا آپ کا غور ہو، وہی جواب حضرت صاحب کا دے رہا ہوں، حضرت صاحب نے دیا۔ تو یہ آیت پڑھی، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، اللہ عالم الغیب ہے، نہیں غلبہ دیتا اپنے کل غیب پر کسی کو، الا من ارتضی من رسول، مگر جو پسند کرے رسولوں سے۔ یہ اس نے معنی کیا، آیت پڑھی، حضرت صاحب کھڑے ہوئے، اور مولانا حسین علی صاحب نے فرمایا اگر اس آیت کا معنی یہ ہے جو تو کر رہا ہے تو تو امام الانبیاء کی نبوت کا منکر ہوگی، امام الانبیاء کی نبوت کا منکر ہوگی جائے۔ وہ کہتے ہیں کیسے؟ فرماتے ہیں اب سن، اس سے پہلے والی آیت پڑھ، قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا، مجھے کوئی پتہ نہیں، میرے پیغمبر تم اعلان کرو، مجھے کوئی پتہ نہیں کہ وہ قیامت یا عذاب وہ قریب ہے یا اللہ اس کو کچھ عرصہ لیٹ کر دے، بعد میں قیامت یا عذاب آئے، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اب کہتے ہیں آپ رلا کے کرو مانا کہ میرا پیغمبر تو کہ مجھے پتہ کوئی نہیں عذاب قریب ہے یا دور، اللہ اپنے رسولوں کو کل غیب پہ غلبہ دیتا ہے، مجھے پتہ کوئی نہیں، اللہ اپنے رسولوں کو کل غیب پہ غلبہ دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں رسول نہیں، مجھے پتہ کوئی نہیں، اللہ کل غیب رسولوں کو دیتا ہے، تو مطلب کیا نکلا؟ میں رسول نہیں۔ تو کہتے ہیں اگر تیرے والا معنی کروں تو نبی پاک کی رسالت کا انکار، اور فرمایا اس کا دے جواب۔ وہ بابا کھڑا ہوا، اس نے بہت سارے وہ سکے جمع کیے ہوئے تھے، اس نے سکے اوپر کر کے کہا کہ مولوی صاحب اس استدلال کا جواب تو دے دے، تجھے سارا تیرا انعام ہے۔ لیکن پپلانوی فقوہ الذی کفر، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا، اور اسی پر مناظرہ ختم ہو گیا۔ اب آپ دیکھ لیں
بریلویوں کا معنی بھی کریں اور اوپر والی آیت کو بھی ساتھ ملائیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر اس آیت کا یہ معنی ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کو کل غیب پر غلبہ دیتا ہے، تو پھر کن ادری سے پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا پتہ نہیں، جو رسول ہوتے ہیں ان کو اللہ کل غیب پہ غلبہ دیتا ہے، مطلب یہ نکلے گا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ سمجھ گئے ہو؟ اب آیت کا معنی سمجھو، یہ تو جواب ہو گئے دو، ایک مولانا حسین علی صاحب کا جواب آ گیا اور ایک جواب میں نے آپ کو دیا تنقیحات پر، وہ جواب ہو گیا کہ غیبی لوٹاؤ الغیب کی طرف، پھر ہم دیکھتے ہیں اس کو ذرا لوٹا کے دیکھو۔ اب آیت کا صحیح مطلب آپ کر رہا ہوں، اس کو ذرا غور کرنا۔ یہاں پر بریلویہ کے دو کفر ہیں، ایک کفر تو یہ ہے کہ انہوں نے اس معنی میں تحریف کی، اور دوسرا کفر یہ ہے کہ من رسول والا من تبعیضیہ بنایا، ترجمے میں من تبعیضیہ بنایا احمد رضا نے بھی اور مفتی احمد یار نے بھی، اور معنی کیا کیا کہ مگر جن کو پسند کرتا ہے رسولوں سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ رسول اللہ کے پسندیدہ ہیں اور کچھ رسول پسندیدہ نہیں، یہ مستقل کفر ہے۔ اب ذرا سمجھو، یہاں اللہ کی استثناء منقطع ہے، اللہ کی استثناء منقطع ہے، استثناء متصل نہیں، درایتاً بھی اور روایتاً بھی۔ اب معنی کر رہا ہوں میں اسی پر، درایتاً تو اس لیے کہ من ارتضی قانون ہے کہ جب مبتدا متضمن معنی شرط کو ہو تو اس کی خبر پر فا آتی ہے، جیسے یہاں پر من ارتضی فإنہ، من ارتضی یہ من مبتدا ہے، متضمن ہے معنی شرط کو، اور فإنہ یہ اس کی خبر ہے، خبر پر فا آ چکی ہے، تو مبتدا خبر جب واقع ہو رہی ہو تو وہاں پر مستثنا منقطع ہوا کرتی ہے، اور اس پر سارے نابی متفق ہیں، اور نابی بعد میں رہے، خود قرآن پاک میں موجود ہے کہ لست علیہم بے آگے الا من تولا وکفر فیعذبہ اللہ، الا من تولا وکفر فیعذبہ اللہ۔ اب وہاں پر بھی من لگ رہا ہے فیعذبہ کے ساتھ، لست علیہم بمسیطر الا من تولا وکفر پر فرض کرنا بھی جائز نہیں، وہ آگے لگ رہا ہے، معنی غلط ہو رہا ہے۔ اس لیے اس آیت کا اصل یہی مطلب ہے کہ من ارتضی، اس کا تعلق آگے کے ساتھ ہے، پیچھے کے ساتھ نہیں۔ معنی یہ ہوگا کہ اللہ عالم الغیب ہے، نہیں غلبہ دیتا اپنے کل غیب پر کسی کو، ہاں اللہ، لیکن اپنے رسولوں کے لیے وہ آگے پیچھے چوکیدار مقرر کرتا ہے، اپنے رسولوں کے لیے وہ آگے پیچھے چوکیدار مقرر کرتا ہے، اس کا پیچھے تعلق ہی کوئی نہیں، من کا تعلق ہے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ آپ کے حاشیے پر علامہ اندلسی کا حوالہ بھی ہوگا اور دیگر حضرات کا بھی، اور یہاں پر استثناء کے منقطع ہونے پر حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول روایتاً بھی یہی معنی ہے، اور درایتاً بھی کہ جہاں پر مقتضا متضمن معنی شرط کو اللہ کے بعد جملہ مستقل ہے، جب جملہ مستقل ہے تو درایتاً بھی یہ اللہ کی استثناء یہ کیا بن رہی ہے؟ منقطع۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ ایک اور اگر علی وجہ تسلیم یہاں پر اللہ کی استثناء کو متصل بنا لیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں پر سب سے بڑی بات
غیبی ہی یا غیب کی اضافت جو ہی ضمیر کی طرف ہے یہ اضافت عہدی ہے، اور اس سے مراد وہ امور غیبیہ ہیں جو متعلقہ بالرسالت ہے۔ غیب کی اضافت ضمیر کی طرف کیا ہے؟ عہدی، اور مراد معہود وہ امور غیبیہ ہیں جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رسالت کے ساتھ، خواہ وہ احکام رسالت سے ہوں یا ارکان رسالت سے ہوں، اس کے ساتھ تعلق ہے۔ غیر متعلقہ بالرسالت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ اب رہ گئی ایک اعتراض کہ جب مصدر غیب یہ جنس ہے، یہ جب ضمیر کی طرح مضاف ہو تو اضافت استغراق کی ہوتی ہے، مصدر کی اضافت جب ضمیر کی طرف ہو وہ اضافت استغراق کی ہے۔ یہ ایک اعتراض کیا کرتے ہیں، لیکن یہ اعتراض وہی کرے گا تو کافیہ بھی پڑھا ہوا نہیں۔ کافیہ میں آپ نے پڑھا حکم ہو اے حکم المورب، حکم ہو اے حکم المورب ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل۔ وہاں پر بات دیکھ لینا، شرح جامی کی بھی عبد الغفور کی بھی وہاں پر یہی بات چلی کہ حکم کی اضافت ضمیر کی طرف ہو چکی ہے، اور جہاں اضافت عہدی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ مورب کے تمام احکام اختلاف آخر ہیں، نہیں، اور احکام بھی ہیں۔ ان احکام میں سے ایک حکم یہ ہے جو اس کا آخر اختلاف عوامل سے بدل جاتا ہے۔ سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ ہمارے استاد تھے مولانا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے منطقی اور نابی تھے۔ تو بریلویوں کا مولوی اشرف سیالوی آیا، وہ خارجی مطالعہ نہیں کرتے تھے، بالکل اپنی کتابوں کے باہر تھے ہمارے استاد۔ خیر تقریر سن رہے تھے اشرف سیالوی کی، لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا تھا، اشرف سیالوی نے یہی استدلال کیا کہ غیب کی اضافت ضمیر کی طرف ہے، اور یہ مصدر کی اضافت اور یہ استغراق کے لیے ہوتی ہے۔ خیر اس پر وہ لگا رہا، استاد عبد الرحمان صاحب پریشان ہو گئے۔ اب اثر کے وقت جب ہم آئے مجھے کہتے ہو مولوی سنی ہے، آپ سنیے، بہت زبردست استدلال کی، اس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس، انہیں بہت زبردست استدلال کیا، زبردست، بڑا مولوی ہے بھائی ماں، بڑا مولوی ہے، بڑا زبردست استدلال کیا۔ میں نے کہا کیا استاد جی کیا استدلال کیا؟ کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے نا، غیر مصدر کی اضافت ضمیر کی طرف ہے، یہ جو استغراق کے لیے ہوتی ہے نا، اور یہ ٹھیک ہے نا، یہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، تو آپ نے خود ہمیں پڑھایا جامی میں حکم المورب، بڑے ڈھنگ سے کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ جواب ٹھیک ہے، وہاں پر استغراق کی نہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ اب یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ اب اس آیت پر اگر کوئی اعتراض ہو کرنا، لیکن وقت بالکل نہیں، ابھی آؤ اپنے سبق پر وہ کچھ ترجمہ کر لو، اور اس کے بعد تبسل کی بات بھی باقی ہے۔ اگر آپ بولیں گے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ترجمہ تو میں کروں گا انشاءاللہ۔ سورۃ النبأ